یا ایھا الرسول بلغ. ابھی تو میں نے غدیر شروع نہیں کیا، آپ تھکے تھکے لگ رہے ہیں. یا ایھا الرسول بلغ، اے صاحب رسالت پہنچا دیجئے. حافظ صاحب، ہاں حافظ صاحب تشریف فرمائیں. بلغ صیغہ امر پورے قرآن میں ایک ہی جگہ آیا ہے، اور وہ ہے ولایت علی کے لیے. تبلیغی جماعت والوں سے بھی مجھے پیار ہے، مگر میں انہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تبلیغ میں اگر ولایت علی نہ ہو تو تبلیغ ہی نہیں ہے. بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجئے. اچھا مولانا، علماء سے توجہ چاہوں گا کہ لفظ بلغ ہے، ابلغ نہیں ہے. اللہ چاہتا تو کہہ دیتا ابلغ ما انزل الیک من ربک. ابلغ باب افعال، بلغ باب تفعیل. وہ باب افعال کا امر، یہ باب تفعیل کا امر، دونوں میں فرق کیا ہے؟ تھوڑی دیر آپ گرامر سن لیجئے مجھ سے. آپ دونوں میں فرق کیا ہے؟ ابلغ، آپ نے سنا ہوگا نا ذرائع ابلاغ، ادارہ ابلاغ. جی ایک مرتبہ بھی اگر خبر پہنچا دی جائے تو اسے ابلاغ کہتے ہیں، لیکن اگر بار بار پہنچانے کا حکم ہو تو وہاں ابلغ نہیں آئے گا، بلغ آئے گا. اے میرے حبیب بار بار پہنچائیے، بار بار پہنچائیے. اب بار بار، سرکار تو 2 مہینے کے بعد دنیا سے وصال فرما جائیں گے. غدیر کے واقعے کے بعد 9 ہجری کے ذی الحج کا، 10 ہجری کا ذی الحج کا مہینہ، اور 2 مہینے کے بعد سفر کے مہینے میں سرکار دو جہاں کی رحلت ہو جائے گی. اور ادھر قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے بار بار پہنچائیے. تو بار بار سرکار نے کہاں پہنچایا؟ تو میرے عزیزو حدیث پوری سنا کرو، اور پوری سنا کرو بھی، اور پوری پڑھا بھی کرو. سرکار نے فرمایا الست اولی من انفسکم، کیا میں تمہاری جانوں سے تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ سارے مجمع نے کہا قالوا بلا، آپ ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں. پھر فرمایا من کنت مولا، من کنت مولا. اب تھوڑی سی اور اجازت دیں اہل علم مجھے کہ مجھے اپنا ترجمہ کرنے دیں. من کنت مولا، میں جس کا مولا تھا. فہذا علی مولا، اب علی اس کا مولا ہے. اس لیے کہ آپ اور جگہ بھی کنتو کا ترجمہ تھا کرتے ہیں. کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں. فخلقتک یا محمد، وہاں ترجمہ آپ نے کنتو کا کیا کیا؟ تھا. کنتو نبیا وآدم بین الماء والطین، میں نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان میں تھے. ایسے ہی من کنتو مولا، میں جس کا مولا تھا اب علی اس کا مولا ہے. بھئی پہلو تو ہے نا، غور طلب بات تو ہے. یہ کہہ کر حضرت رکے نہیں ہیں، اس لیے کہ لفظ بلغ اعلان ہوا الا ان یبلغ الشاہد الغائب والوالد الولد. ہر شاہد پر واجب ہے کہ وہ غائب کو بتائے. کیا بتائے؟ من کنت مولا فہذا علی مولا. یہ جو اعلان سن کے جا رہا ہے نا، جو یہاں موجود ہے، غدیر میں موجود ہے، جو شاہد ہے وہ غائب کو بتائے. یعنی واپس جانے کے بعد گھروں میں عورتوں اور بچوں کو علی پہنچاؤ. گھروں میں واپس جانے کے بعد اپنے علاقے میں رہ جانے والے لوگوں کو جو حج پر نہیں آئے انہیں علی پہنچاؤ. اور یہ کہہ کر اگر نبی خاموش ہو گئے ہوتے تو جب تک یہ 1.25 لاکھ لوگ زندہ رہتے علی کی بات ہوتی. مگر یہ نہیں کہا ہے نبی نے، فرمایا ہر والد پر واجب ہے کہ ولد کو بتائے. الی یوم القیامہ، قیامت تک علی پہنچائے. ہر باپ پر واجب ہے کہ مولا علی کی ولایت اپنے بچوں کو بتائے. ہاں باپ ہوگا تو بتائے گا. بتانا ہوگا. پہلے تسلی دیجئے، آپ لوگ تھک نہیں رہے، اور ابھی تو پہلی آیت مکمل نہیں ہوئی ہے. آپ گھبرائیں نہیں کہ علی کے دشمنوں کا پتہ بتاؤں گا.
اور یہ ذہن میں رہے کہ مولا علی کی محبت اور مولا علی کی چاہ، اس میں اہل سنت کا کردار کوئی کم نہیں ہے. ہاں، بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں. جی، آیت اللہ شہاب الدین مراشی نجفی جن کا کتاب خانہ قم کے اندر ہے، انہوں نے علامہ ابو الحسن ابن مغازلی اہل سنت کے 800 سال پرانے محدث، ان کی کتاب پہ مقدمہ لکھا ہے، اور کتاب کے مقدمے میں انہوں نے اہل سنت کے ان محدثین کی فہرست لکھی ہے کہ جنہوں نے مولا علی کی شان میں کتابیں لکھی. اور پھر اس کے مقدمے میں خود علامہ ابو الحسن ابن مغازلی حنفی وہ اس کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ میں نے علی کے فضائل اس وجہ سے نہیں لکھے کہ میں شیعہ ہوں. سن لینا پورا جملہ، سن لینا. میں نے علی کے فضائل اس وجہ سے نہیں لکھے کہ میں شیعہ ہوں، میں نے علی کے فضائل اس وجہ سے لکھے ہیں کہ میں نے نبی کی حدیث سنی پڑھی کہ سرکار نے فرمایا ہر گناہ معاف. ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھوں گا. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا. بھئی جملے کو محسوس کریں گے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا. اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا، ولایت علی زبان سے نہیں کردار سے ادا ہوتی ہے. فعل ہے، فعل. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، وَإِن لَمْ تَقُلْ نہیں ہے جی. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا. تو اب مجھے جو جملہ آپ کو ہدیہ کرنے کا تھا، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا، اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو گویا آپ نے رسالت کوئی کام نہیں کیا. تو مجھے کہنا پڑے گا، آپ کو سننا ہوگا کہ جس تک علی نہیں پہنچے سمجھے اس تک رسالت نہیں پہنچی، اور جس تک نبی کی رسالت نہیں پہنچی اسے کافر کہتے ہیں. وہ مسلمان ہی نہیں ہے نا جو نبی کو رسول نہ مانتا ہو. جو نبی کو رسول مانے گا. بھائی مجھے علامہ طالب جوہری کا جملہ یاد آ رہا ہے، جس کا جو محنت ہو اسی کے نام سے بیان ہونی چاہیے. علامہ طالب جوہری اللہ مغفرت فرمائے، وہ فرمانے لگے کہ اگر غدیر سے پہلے مسلمان مر جاتا تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے پہ جنت میں چلا جاتا، لیکن غدیر کے بعد جنت ملے گی علی ولی اللہ کہنے پر. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.